پچھلے 8 دن سے میں اس لڑکی کے فون کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا کوئی فون آیا ہی نہیں۔ کئی بار میں ساحل سمندر پر بھی گیا، لیکن وہ مجھے وہاں پر بھی نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کا منتظر تھا، اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کہاں تو اتنی چاہت دکھا رہی تھی اور کہاں 8 دن سے کوئی فون ہی نہیں کیا۔ میں نے پھر سے اپنا موبائل دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پٹخ دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ امیر لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ چل نہ سکے، یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، اسی لیے اس نے کال نہ کی ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں بے چین تھا۔ بہت بار موبائل پکڑتا، اس کی کال دیکھتا، پھر پٹک کے رکھ دیتا۔ میں نے کہا غلطی ساری میری ہی ہے، مجھے اس سے اس کا نمبر مانگنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو بیچ میں لٹکا دیا۔ اگر نہیں بھی چل سکتی تھی تو فون تو کر سکتی تھی، یہ تو کہہ سکتی تھی کہ مجھے تمہارا ساتھ قبول نہیں۔ پتہ نہیں میں کس امید پر تھا، کیا سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ امیر زادیاں ایسی ہوتی ہیں۔ شاید میں نے خود کو بہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر مجھے اس کے فون کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اگلے روز میرے دوستوں نے 1 ویلنگ کا مقابلہ رکھا، جیتنے والوں کو 1 لاکھ کی رقم ملنی تھی۔ یونیورسٹی کے 1 ویلنگ کے شوقین وہاں پہنچ گئے۔ یہ مقابلہ میرے اور ایک لڑکے کے بیچ میں تھا، لیکن ہر کوئی میرے نام کا نعرہ لگا رہا تھا۔ میں بائک پر بیٹھ چکا تھا اور اپنی پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ دوسرا لڑکا بھی بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ جب ہم نے بائک چلانی شروع کی تو یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہاں پر تھے سب خاموش ہو چکے تھے۔ ہمیں 1 ویلنگ پر بائک کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے میں نے اپنی بائک کی اسپیڈ فل رکھی۔ حالانکہ میرے پاس بہت اچھی بائک نہیں تھی، لمبی سڑک تھی جہاں پر ہم نے کرتب دکھانا تھا اور اسپیڈ بھی سلو نہیں کرنی تھی۔ مقابلہ شروع ہو چکا تھا، کبھی میری بائک آگے جاتی تو کبھی اس کی، لیکن منزل تک پہنچنے سے پہلے میں اس کی بائک کراس کر چکا تھا۔ اور جب بندھے ربن کو میں توڑ کر آگے نکلا تو مجھے کائنات کی آواز سنائی دینے لگی، کہنے لگی حمزہ۔ اس وقت میں 1 ویلنگ پر بائک کھڑی کیے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا چکا تھا تاکہ اپنی جیت کا اعلان کر سکوں، لیکن کائنات کی آواز پر جیسے ہی میں بے ساختہ پلٹا اور دوسرے ہی لمحے میری بائک قابو سے باہر ہوئی۔ میں برے طریقے سے گرا، لیکن جیت چکا تھا۔ میری کوہنی سڑک پر بری طرح سے گھسیٹی جا چکی تھی، سر بھی زمین پہ لگا تھا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کوہنیاں رگڑ کھا چکی تھیں۔ میں فوراً بائک سے نیچے اتر کر سائیڈ پر گر گیا۔ اگر بائک کو نہ چھوڑتا تو ایک دم اترنا تو شاید بہت ہی زیادہ برا انجام ہوتا۔ بائک میری دور جا گری اور اچھی خاصی ڈیمیج ہو گئی۔ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے کائنات ہی میرے پاس آئی تھی۔ میرے دوست بھی میرے پاس پہنچ چکے تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو غصے سے اسے کہنے لگا، 8 دن سے تم کہاں غائب تھی؟ 8 دن سے میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا، کہاں مر گئی تھی؟ مجھے آس امید دلا کر تم کیسے یوں دغا دے سکتی ہو؟ اسے دیکھ کر مجھے پہلا خیال اس بات کا آیا جو مجھے کب سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ کائنات کہنے لگی تمہیں بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے۔ میں نے کہا شکر کرو مر نہیں گیا، تمہیں کس نے کہا تھا مجھے پیچھے سے پکارو؟ وہ کہنے لگی جس طرح سے تم ہاتھ لہرا رہے تھے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں گر نہ جاؤ۔ میں نے کہا دیکھو میں یوں تو کبھی نہیں گرتا، ہاں تمہارے آواز پر پلٹنے سے گر گیا، آئندہ کبھی مجھے پیچھے سے آواز مت دینا۔ وہ میری کوہنیوں کو دیکھنے لگی جن میں سے خون رس رہا تھا۔ میرے ماتھے سے بہتے ہوئے خون کو اس نے اپنے ہاتھ سے صاف کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میرے دوست مجھے اٹھنے میں مدد کرنے لگے۔ میری ٹانگ بے تحاشا زخمی تھی۔ میں نے اپنے دوست کے گلے میں بازو ڈالا اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتا۔ میں نے کہا اگر فرصت مل جائے تو مجھے ایک فون ضرور کر لینا۔ یہ کہہ کر میں رکا نہیں تھا، لنگڑاتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ جانے لگا۔ وہ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو؟ کون ہے یہ لڑکی جس کی آواز پر تم نے اتنا بڑا رسک لے لیا؟ حمزہ تم جانتے ہو تم مر سکتے تھے۔ میں نے کہا مرا تو نہیں ہونا، کیوں ٹینشن لیتا ہے یار؟ میں نے کہا یار وہ میری بائک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کہنے لگا اس کی فکر مت کرو میں صحیح کروا دوں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا اس حلیے میں اگر میں گیا نہ تو میرا باپ میرا گلا دبا دے گا۔ کہنے لگا ایسا کرو میرے گھر چلو، جب رات گہری ہو جائے گی تو پھر چلے جانا۔ مرہم پٹی میرے دوست نے ہی میری کی تھی، ساتھ میں درد کی 2 ٹیبلٹس بھی دے دی۔
رات کو جب میں گھر آیا تو امی میرے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی، پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس سامنے اچانک سے ایمبولینس گزر رہی تھی، اس لیے بائک کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری بہن نمرا کہنے لگی جھوٹ بول رہا ہے، یقیناً اس نے ون ویلنگ کی ہوگی، ابو سے کہہ کے میں اس کا یہ شوق آج اتروا کے چھوڑوں گی۔ میں نے کہا خبردار جو تم نے ابو کو کچھ بھی بتایا تو نمرا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ کہنے لگی ہاں دیتے رہو دھمکیاں، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس خطرناک کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا، اور یہ کون سوچتا ہے، ہم جیسے لڑکے نہیں سوچتے۔ بہرحال رات کے 12 بجے مجھے شدت سے کائنات کی کال کا انتظار تھا، اور ٹھیک 12 بجے فون آیا۔ میں نے فوراً سے اٹھا کر کہا ہیلو۔ کائنات رو رہی تھی۔ میں نے کہا کائنات رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی میری وجہ سے آپ کو اتنی چوٹ آ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی آپ کو بہت درد ہو رہا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں درد تو ہو رہا ہے، لیکن چوٹ پر نہیں، دل میں۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا کائنات یہ چوٹیں میں کئی سالوں سے کھاتا آ رہا ہوں، میرا شوق کچھ ایسا ہے، اس لیے درد کی فکر نہیں ہے، لیکن جو درد تم نے میرے دل میں لگایا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ بھی خاموش تھی۔ میں نے کہا میں ابھی تمہارے معاملے میں اس حد تک نہیں پہنچا کہ جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو، اس لیے مجھے بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ کہنے لگی میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں، میرا تو ارادہ نہیں بدل سکتا، بالکل اٹل ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک مسرت کا احساس سا پیدا ہوا۔ میں نے کہا مکر تو نہیں جاؤ گی؟ کہنے لگی کیسی باتیں کرتے ہیں، میں بہت آگے نکل چکی ہوں، پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر اظہار بھی کرو۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں لڑکا ہوں، پہلے میں کہہ دیتا ہوں آئی لو یو۔ چلو شاباش، اب تمہاری باری ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی آپ جانتے تو ہیں میرا جواب۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی میں سننا چاہتا ہوں، جلدی سے کہو۔ کہنے لگی آئی لو یو ٹو۔ بڑی میٹھی سی آواز تھی اس کی۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اچھا ہماری زندگی میں آندھی آئے یا طوفان، لیکن یہ بات کنفرم ہے، کائنات صرف حمزہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں۔ کہنے لگی میرے ڈیڈ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آج تک انہوں نے میری کوئی بھی بات نہیں ٹالی، میری ہر خواہش پوری کی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا۔ کہنے لگی کیا آپ کے والد مان جائیں گے؟ میں نے کہا بہت مشکل سے، لیکن کوئی بات نہیں، تمہاری خاطر میں انہیں منا لوں گا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے ایک آدھی ملاقات کریں؟ کہنے لگی ہاں ملتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کب ملو گی؟ کہنے لگی وہی ساحل سمندر پر۔ اگلے روز میں کافی تیار ہو کر گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میری بائک پر بیٹھو۔ میں اسے یہ بھی کہہ چکا تھا کہ آج لڑکوں جیسا لباس پہن کر مت آنا، ہمارے گھر میں ایسا لباس کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ شلوار قمیض میں آئی تھی، بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ کہنے لگی مجھے لڑکیوں کی طرح بیٹھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، صوفے پر بیٹھتی ہو نا، بس ایسے ہی بیٹھ جاؤ اور مجھے پکڑ لینا۔ بڑی مشکل سے صحیح لیکن وہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں نے پہلی بار ایسا لباس پہنا ہے صرف تمہارے لیے۔ میں اسے ایک عام سے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہ بار بار اس ریسٹورنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہارے شایان شان جگہ پر نہیں لے جا سکتا، میری حیثیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور ویسے بھی فی الحال میں اپنے باپ کی پاکٹ منی پر ہوں، لیکن میں نے بہت سے کمپیوٹر کورسز کر رکھے ہیں اور میرا MBA بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اچھی جاب لگ جائے گی۔ یہ بات سن کر اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہر قسم کے حالات میں گزارا کروں گی۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت حیران کرتی تھیں۔ یہاں تو ہمارے مڈل کلاس کی لڑکیاں معمولی تنخواہ والے کے ساتھ گزارا کرنے کو ترجیح نہیں دیتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بہتر گھر میں رشتہ ان کے لیے آئے، لڑکا اچھا خاصا کماتا ہو۔ یہ امیر باپ کی بیٹی کیسے میرے ساتھ گزارا کر سکتی تھی؟ لیکن خیر، محبت کا نشہ تو میرے بھی سر پر سوار ہونے لگا تھا، اس لیے میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا کہ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا باپ مان جائے گا تو مان جائے گا۔ پھر میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں جیسا بھی ہوں خوددار ہوں، اس لیے گھر داماد بالکل نہیں بنوں گا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بہرحال پورا دن میں نے اسی کے ساتھ گزارا۔
اور مہینے بھر کی پاکٹ منی ایک دن میں اڑا چکا تھا۔ رات کو جب میں نے اپنے والد سے خود یہ کہا کہ اب میں یونیورسٹی کے بعد چھوٹی موٹی کمپیوٹر کی جاب کروں گا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ تم کہہ رہے ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ آوارہ گردی کے علاوہ تمہاری کوئی اور سوچ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ابو اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھی بات ہے، ویسے بھی تم بڑے ہو گئے ہو، اب تمہاری عمر بھی نہیں رہی کہ تم مجھ سے پاکٹ منی لو۔ میں نے کہا جی ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے ویسے بھی تمہارا آخری سمسٹر ہے، چند مہینے بعد تمہارا تعلیمی سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تمہاری جاب کی بات کر رکھی ہے، بہت اچھی کمپنی ہے، 50,000 سے تمہاری جاب اسٹارٹ ہوگی۔ یہ پیسے میرے لیے اس وقت بالکل ٹھیک تھے اگر مجھے کائنات سے محبت نہ ہوئی ہوتی، لیکن اب مجھے بہت سارا پیسہ کمانا تھا، اس لڑکی کی خاطر ابو کو منانا تھا۔ اگلے روز میں یونیورسٹی سے باہر آیا تو ایک بلیک کلر کی کرولا میری یونیورسٹی کے گیٹ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھا ایک شخص سگریٹ پی رہا تھا۔ میں اپنی بائک پر بیٹھنے لگا تو اس کی گاڑی کا ڈرائیور نیچے اترا، کہنے لگا تمہارا نام حمزہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا ہمارے صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں اس شخص کو جانتا نہیں تھا۔ میں جب اس کی گاڑی کے پاس پہنچا تو اس شخص نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ 50-55 کے لگ بھگ، کافی سوبر پرسنالٹی کا شخص تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے ایک نظر سر سے پیر تک دیکھا، کہنے لگا میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے تعجب سے کہا میں؟ جی میں؟ کہنے لگا بیٹھو، میں کائنات کا باپ ہوں۔ یہ سن کر میں کچھ حیران بھی ہوا، پھر سوچا کہ شاید اس نے اپنے باپ سے میرا کوئی ذکر کیا ہوگا۔ میں دوسری جانب سے آ کر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ وہ شخص ڈرائیور سے کہنے لگا کہ آفس چلو۔ اس کا ڈرائیور گاڑی چلانے لگا۔ 5 منٹ ہو چکے تھے لیکن اس شخص نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس سگریٹ پی رہا تھا اور منہ سے مرغولے اڑا رہا تھا۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ مجھے اپنے آفس لے گیا، کہنے لگا باہر نکلو۔ اپنی پوری کمپنی دکھائی جو کہ کافی عالی شان تھی، کافی صاف ستھرا ماحول تھا، جیسے اس کا گھر شیش محل کی طرح چمکتا تھا، اور آفس بھی بہت بڑا تھا۔ کہنے لگا اس شہر میں جتنا کنسٹرکشن کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے وہ میں ہی کرواتا ہوں۔ اپنے آفس کے روم میں لے جا کر اس نے سامنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، بڑا متکبرانہ انداز تھا۔ مجھے کہنے لگا بیٹھو سامنے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی آج تک کبھی کسی کے باپ کا تو کھایا نہیں تھا، اسی لیے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھومتے دیکھا تھا۔ ملازم نے بھی مجھے بتایا کہ تم کائنات کے ساتھ ایک بار گھر بھی آئے تھے۔ کہنے لگے کون ہو تم اور میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہوں، وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، میں ہر پل کی خبر رکھتا ہوں، کیونکہ میری بیٹی میری جان ہے۔ کافی سخت اور باروب لہجہ تھا۔ میں نے کہا آپ کو کائنات نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگے میری بیٹی بے وقوف ہے، اگر اس میں اتنی عقل ہوتی تو کم از کم تمہارے ساتھ اس 2 کوڑی کی بائک پر بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کا باپ ویسا نہیں تھا جیسا کائنات نے بتایا تھا، بالکل مختلف تھا، بلکہ ویسا تھا جیسا کہ امیر باپ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، کہنے لگا اپنی حیثیت دیکھی ہے تم نے؟ اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے آفس میں گارڈ بھی رکھوں، اور بات کرتے ہو میری بیٹی سے شادی کی؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ تمہارا باپ ایک سرکاری ملازم، مہینے کے مشکل سے 70-80 ہزار کماتا ہے، اور تم نوکری کر بھی لو تو کتنا کما لو گے؟ مہینے کے 70,000؟ جانتے ہو جب میری بیٹی ایک بار شاپنگ مال جاتی ہے تو 3-4 لاکھ کی شاپنگ کر کے آتی ہے، جن آسائشوں کی وہ عادی ہے تم اسے نہیں دے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا رانا جمشید صاحب، آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا کہ مجھ سے محبت کی ابتدا کس نے کی تھی۔ میں نے تو آپ کی بیٹی کو یہ ساری باتیں سمجھائی تھی اور اسے کہا تھا کہ اچھی طرح سے سوچ لو، محبت کی ابتدا پہلے اس نے کی تھی اور میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اس لیے مجھے بھی اس سے محبت کرنی پڑی۔ اس کا تو یہ دعویٰ تھا کہ اس کا باپ اس کی خوشی کی خاطر سب کچھ کر سکتا ہے۔ سامنے بیٹھا شخص غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ اس نے اپنے ٹیبل پر ایک مکہ مارا۔
کہنے لگا اگر میری بیٹی آگ میں کودنے کا کہے گی تو کیا میں اسے آگ میں دھکیل دوں گا؟ تم اپنی قیمت بولو، کتنے پیسے لوگے میری بیٹی کو چھوڑنے کے؟ میں نے کہا معاف کیجیے گا، میں غریب ضرور ہوں لیکن سوداگر نہیں ہوں۔ کائنات آ کر مجھ سے خود یہ کہہ دے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ورنہ… یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان تو نہیں ہے۔ رات کو کائنات کا فون آیا تو بہت خوش تھی۔ کہنے لگی میں نے اپنے ڈیڈ کو بتایا ہے تمہارے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ تم سے ملیں گے۔ شاید وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا باپ مجھ سے مل چکا ہے۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا پھر تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا باپ مان جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ میری خواہش کو نہیں ٹال سکتے۔ میں اپنی یونیورسٹی چلا گیا۔ جب واپس گھر آیا تو میرے ابو بہت غصے میں تھے۔ والدہ اور میری بہن بھائی بہت پریشان تھے کیونکہ ابو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے میرا گریبان پکڑا اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگے تم سے کہا تھا نا اس لڑکی سے کوئی رابطہ مت رکھنا، اور تم اس سے عشق لڑا رہے تھے۔ نہیں جانتا تھا کہ میرے باپ کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی، لیکن اب میں مکر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری ماں کہنے لگی دیکھیں آپ کو جو بھی خبر ملی ہے جھوٹی ملی ہے، جس نے بھی آپ سے کہا ہے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ حمزہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو جواب دے دیا ہے اور اس کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کہو نا حمزہ تمہارا اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں خاموش تھا کیونکہ میں روزانہ فون پر باتیں کرتا تھا اس سے، محبت بھی کرتا تھا، اس لیے مکر نہیں سکتا تھا۔ میرا باپ کہنے لگا بتاؤ مجھے، میں سچ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ابو میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اسے چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ آپ سے بات کرنے ہی والا تھا۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ میرے باپ نے میرے منہ پر 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ میری بہن رونے لگی، میری والدہ میرے والد اور میرے بیچ میں آ گئی۔ کہنے لگی کیا ہو گیا آپ کو؟ بچہ ہے۔ وہ کہنے لگے بچہ نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس نے کس شخص کی بیٹی کے ساتھ چکر چلایا ہے۔ آج اس کا باپ میرے آفس میں آیا، مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے برسوں سے جو عزت کمائی تھی وہ اس کی وجہ سے 2 کوڑی کی ہو کے رہ گئی۔ پھر میرے پاس آ کر میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگے بتاؤ مجھے اس لڑکی کو چھوڑ رہے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے باپ نے مجھے پوری طرح سے جھنجھوڑ کے دور پھینکا۔ میں سامنے رکھے ٹیبل سے ٹکرا گیا اور وہیں گر گیا۔ اس کرسی کا کونا میرے سر پر لگا تھا، ہلکا سا خون رسنے لگا۔ میری والدہ میرے والد کو پیچھے کرنے لگی۔ وہ کہنے لگے اس سے کہو یہ اپنی زبان سے کہے کہ یہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں کہہ دے گا کہہ دے گا۔ میری والدہ روئے جا رہی تھی۔ میرے سامنے آ کر کہنے لگی حمزہ کیا ہو گیا تمہیں بیٹا، کیوں اپنے باپ سے مار کھا رہے ہو؟ وہ لڑکی بہت امیر ہے، ہماری حیثیت کی نہیں ہے، کبھی بھی تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، کیوں اس کی خاطر مار کھا رہے ہو؟ کہہ دو اپنے باپ سے کہ تم اسے چھوڑ دو گے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ میرا باپ کہنے لگا اگر تم نے اس کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑا تو وہ شخص مجھے نوکری سے نکلوا دے گا، اور ابھی چند سال بعد میری ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، میری برسوں کی محنت کا پھل مجھے ملنے والا ہے، اور اگر تمہاری وجہ سے مجھے کچھ بھی نقصان ہوا میں تمہیں دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گا۔ میں اس وقت خود ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ عامر میرے سر پر لگی چوٹ دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ کہنے لگا حمزہ تم بے وقوفی کر رہے ہو، امیر لڑکیاں کبھی بھی غریب لڑکوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تم اس کی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے ہیں، اور تمہارے باپ کی نوکری چلی گئی تو کیا کرو گے؟ جو تمہارے باپ کی گورنمنٹ کی نوکری چھڑوا سکتا ہے وہ یقیناً آگے تمہارے باپ کی کہیں نوکری لگنے بھی نہیں دے گا، تم لوگوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دے گا۔ رانا جمشید کو کوئی عام شخص مت سمجھو، بہت بڑا بزنس مین ہے، پیسہ پھینک کر تماشا دیکھنا اس کی عادت ہے۔ میں نے کہا پھر وہ بھی مجھے نہیں جانتا، اپنی بات کا میں بھی پکا ہوں۔ کہنے لگا جس لڑکی کی محبت میں تم اپنے باپ کے جوتے کھا رہے ہو، اگر میں تمہیں اس کی اصلیت دکھا دوں تو شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا بیٹھو میرے ساتھ، میری بائک پر بیٹھو، میں دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔
میں اس کی بائک پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کافی مہنگے ریسٹورنٹ میں لے گیا، جہاں اندر داخل ہوتے ہی کائنات ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ نوجوان اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ چپ تھی۔ اس نوجوان نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اسے پہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میرے دل کو بہت زور کا دھچکا لگا۔ کیا یہ واقعی وہی کائنات تھی جو مجھ سے محبت کا دم بھرتی تھی؟ میں اس کے پاس چلا گیا۔ مجھے دیکھ کے وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس نوجوان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اٹھا لی جو ٹیبل کے ایک کنارے پر جا کے گری۔ وہ نوجوان مجھے دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، کون ہو تم؟ اور تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے ہاتھ کی انگوٹھی پھینکو؟ میں ابھی گارڈز کو بلاتا ہوں، اس ریسٹورنٹ کے مینیجر کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے جسے بلانا ہے شوق سے بلاؤ۔ پھر میں نے کائنات کی طرف دیکھا جو بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگی، وہ میرا کزن ہے۔ میں نے کہا، کزن ہے تو انگوٹھی کیوں پہنا رہا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ ہم دونوں کا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر تو میرے دماغ کا میٹر شارٹ ہوا۔ میں نے کہا، کائنات یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کہنے لگی، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ میرا ہونے والا منگیتر ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی، پھر فوراً سے اس نوجوان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اس کے پیچھے کیا چھپ رہی ہو؟ میرے سامنے آ کر مجھے جواب دو۔ اگر یہ تمہارا منگیتر ہے تو میں کون ہوں؟ کہنے لگی، آئی ایم سوری، میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی، بس تم بہت اکڑو تھے، کسی بھی لڑکی کو لفٹ نہیں کرواتے تھے، تو بس مجھے ضد سی ہو گئی تھی کہ میں تمہیں اپنے سامنے جھکا کے رہوں گی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے کائنات کی بات سن کر اتنا غصہ آیا، مجھے لگا میں غصے سے پاگل ہو جاؤں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل جائے گی۔ بہرحال میں ان لڑکوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو یوں بڑے آرام سے پیچھے ہٹ جائے۔ میں نے کہا، اچھا تو تمہارے لیے میرا دل، میرے جذبات، میری محبت سب مذاق تھا، تمہارے لیے دل لگی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو حمزہ کا دل کوئی کھلونا ہے جسے جب تم چاہو کھیلو اور جب چاہے پھینک دو؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے دل کے ساتھ کھیل کھیلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ نوجوان کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو میری منگیتر کا ہاتھ پکڑنے والے؟ میں نے کہا، او چھچھوندر کی اولاد، اگر تیرے اندر اتنا دم ہے نا تو میرے ہاتھ سے اس کی کلائی چھڑوا کے دکھا۔ میں جانتا تھا وہ ڈرپوک قسم کا لڑکا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہنے لگا، میں ابھی یہاں کے اسٹاف کو بلاتا ہوں، سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، کسی مائی کے لال میں ہمت ہے نا تو آئے میرے سامنے، خدا کی قسم زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم اس کے باپ کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا، جا کے اس کے باپ کو بتا دو کہ میں اس کی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں، اور جب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرا جو اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ لے۔ میری بات سن کر کائنات گھبرا سی گئی۔ بار بار کائنات میرے ہاتھ کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اسے زبردستی ہوٹل سے باہر لے گیا۔ میرا دوست بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا، حمزہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا باپ تمہیں قتل کروا دے گا، جان سے مار ڈالے گا تمہیں۔ میں نے کہا، مار ڈالے، لیکن اس لڑکی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہوتی کون ہے میرے ساتھ محبت کا کھلواڑ کرنے والی؟ بہت شوق ہے نا اسے محبت کا ناٹک کرنے کا۔ آج میں اسے بتاؤں گا کہ کسی کے دل کے ساتھ یوں کھیلنا کیسا ہوتا ہے۔ سامنے ہی ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا، میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا، خود بھی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہارے گھر جا رہا ہوں، ایک نکاح خواہ کو تم اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آنا۔ نکاح خواہ کا نام سن کر کائنات کی جان نکلی۔ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ دیکھو تم میرے باپ کو جانتے نہیں ہو۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، ابھی بھی اس کی کلائی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا، تمہارا باپ مجھے نہیں جانتا۔ میں نے کہا، کائنات میں نے تمہیں کہا تھا سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ سنانا، کیونکہ اگر میں نے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے تو پھر واپس نہیں پلٹوں گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ سے اس طرح کا کھیل کھیل سکتی ہو؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں برا لڑکا نہیں ہوں، لیکن اگر برائی کرنے پر آ جاؤں تو مجھ سے زیادہ کوئی برا نہیں ہے۔ آج تمہیں حمزہ کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملے گا جو تم سہ نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی آگے بڑھاؤ۔
میں سوچ چکا تھا آج اسے اپنے جنون کا نشانہ بناؤں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس لیے میں اسے اپنے دوست کے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی اس کے دوست کے گھر کا دروازہ کھولا تو